قرآن کہتا ہے بڑھیا بندہ غلط بات منوانے کے لیے اڑ گیا اپنی، یہ جاہل ہے، فرمایا اب اس سے بحث نہیں کرنی جاہلوں کے ساتھ۔ قرآن پاک کے اسلوب بڑے خوبصورت ہیں۔ قرآن پاک نے یتیم کو عزت دینے کی بات کی ہے، ورنہ لوگ یتیم کو کپڑا، روٹی، مکان دینے کی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے عزت دینے کی بات کی، فرمایا یتیموں کو تکریم دے دو۔ تکریم دینے سے کیا ہوگا؟ کہنا اچھا یتیموں کو جب عزت دو گے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں بٹھا کے روٹی بھی دو گے، پیسے بھی دو گے، کپڑے بھی دو گے، لیکن دنیا کے سامنے اس کو عزت ضرور دو گے۔ آج صبح کی بات ہے، مجھے واٹس ایپ پہ ایک مولانا صاحب کا میسج آیا، انہوں نے مجھے کچھ تصویریں بھیجیں اور ساتھ میں وائس میسج تھا کہ فلاحی تنظیم کی طرف سے یہ رمضان کٹ جو ہے اتنی بیوہ عورتوں کو بانٹی گئی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ مجھے روزے کی حالت میں جتنا افسوس اس میسج کے اوپر ہوا اتنا کسی پہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ چور چوری کرے تو سمجھ آتی ہے، چور چوری کرے سمجھ آ جائے گی، پولیس والا چوری کرے تو سمجھ آئے گی۔ چور کے چوری کے اوپر ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی چوری کو پکڑنے والا بندہ چوری کر لے تو 2 مقدمے ہوتے ہیں، ایک چوری کا، دوسرا محکمے کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں تو اسی لیے بٹھایا گیا تھا کہ چوروں کو پکڑنا ہے، تو تم کیسے لگ گئے، تو 2 مقدمے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایک ہاتھ سے 2 دوسرے کو پتہ نہ لگے۔ اگر کوئی جاہل کسی کو آٹے کی تھیلی پکڑا کے فوٹو کھنچوا لے تو سمجھ آ جاتی ہے، کوئی مولوی کسی کو رمضان کی کٹ پکڑا کے کسی بیوہ کی تصویریں اتار کے سوشل میڈیا پہ ڈالے کہ لوگ مجھے چندہ دیں گے، تو ایسے چور کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر جو لوگ قرآن پاک کے اسلوب کو بگاڑنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی عہدے پر، کسی مسند کے اوپر جا کر کیوں نہ بیٹھ جائیں، یا جس مقام پر جا کے محمد رسول اللہ کے کسی دستور کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اسی مقام سے ان کو نیچے گرنا پڑے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے اسلام کی شکل میں انسانیت کو دستور عطا کیا ہے، سرمایہ داروں کی شکل میں غریبوں کے اوپر ظلم کا کوئی قانون نہیں بنا کے دیا ہے۔ پوری دنیا میں آج سب سے زیادہ زکوٰۃ کون دیتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مسلمان دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریبوں کو رقم کون بانٹتا ہے؟ مسلمان بانٹتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑی NGOs کس کی ہیں؟ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین ہاسپٹلٹی مسلمانوں نے قائم کی ہے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کے اندر سب سے زیادہ خرد و نوش کا سامان مسلمان بیچتے ہیں، اور اس کے باوجود کسی کے آگے کوئی تصویر نہیں۔ کیوں؟ تاکہ بھیجنے والا یہ نہیں چاہتا کہ دینے والے کی بے عزتی ہو جائے۔ کوئی مولوی بھی ہو رمضان کی کٹ بنا کے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دے اور اس بیوہ کی بے عزتی ہو، اگر اس بیوہ کی جگہ ہماری بہن یا ہماری بیوی کھڑی ہو تو پھر یہ تصویر جائے گی آگے؟ یہ ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جنہیں شوق ہے کہ رمضان میں ہم کچھ دیں گے تو ہمارا نام ہو جائے، اگر نام لکھوانا ہے تو اللہ کے رجسٹر میں لکھوا لیں۔ اگر آپ کو نام لکھوانا ہے اللہ کے رجسٹر میں لکھوا لیجئے، اور وہ ایسا رجسٹر ہے جس کے پنوں کو کبھی دیمک نہیں لگے گی۔ جب آپ ہزاروں سال بعد میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تب بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ فلاں بندے نے اللہ کی رضا کے لیے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے فلاں غریب کی عزت کی تھی، فلاں غریب کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کریں گے۔ تو رمضان میں اس بات سے بچنا ہے، بانٹنا خوب ہے، بچنا اس بات سے ہے کہ غریب کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ ہاں آپ کو سامان بانٹنا ہے، آپ صرف سامان کی تصویریں اتارتے لوگوں کو کہتے کہ ہم یہ کٹیں بانٹنے لگے، لیکن کسی غریب کو بٹھا کے کام پکڑ لیا نا کئیوں نے۔ میں تو بار بار کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں کئی ایک صاحب نے میرے خلاف ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے بنا کے بھیجی کہ آپ فلاں فلاں باتیں کرتے ہیں بڑوں کے خلاف۔ میں نے کہا بھائی تم نے کام بنا لیا ہے، تم کو غریب اور بدحال قسم کے مسلمان چاہیے۔ یہ تمہارے بڑے بڑے مولوی جنہیں بنا رکھا ہے ان کو کون سے مسلمان چاہیے؟ غریب بدحال قسم کے مسلمان، جن کو یہ آٹے کی تھیلیاں، کمبل، 50 گز کے پلاٹ دے کے تصویریں چھاپ کے باہر کے ملکوں میں دکھائیں کہ دیکھو ہم نے ان غریب مسلمانوں کو دیا، انہیں خوشحال مسلمان نہیں چاہیے۔
ان کی تو روزی روٹی اسی سے چل رہی ہے، غریبوں کو بیچ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فیاض تھے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہوا کم تیز چلتی ہے، محمد رسول اللہ اس سے زیادہ بانٹا کرتے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی عزت نفس کو کبھی تکلیف پہنچانے کی کوئی ہدایت نہیں دی۔ حکم ہوا ہے صحابہ کو بار بار کہ ایک ہاتھ سے دینا ہے، دوسرے کو نہیں بتانا۔ بیوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ غریب بہن کے گھر کیا دے آئے ہو۔ دوستوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں پڑوسی کے گھر میں کیا پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے روز کام آنے والی ہیں۔ اپنے اجر کو ضائع نہ کریں۔ اللہ نے اگر 4 پیسوں سے نواز ہی دیا ہے تو یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ ہمیں تو اپنی ذمہ داری عطا کرنی ہے۔ تو رمضان میں کوشش یہ کرنا ہے کہ جو کوئی بھی آئے وہ خالی نہ جائے۔ کریں گے جی کوشش انشاءاللہ۔ صدقہ مالدار تو دیتے ہیں لیکن بڑا صدقہ غریب کا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کوئی بندہ 1,00,000 روپے دے دے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مزدور اپنی مزدوری میں سے کسی کو 10 روپے دے دے یہ کمال کی بات ہے۔ مالاں والے سخی نہیں ہندے، سخیاں کول مال نہیں ہندے۔ مالاں والے سخی نہیں ہندے، سخیاں کول مال نہیں ہندے۔ تے ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہندے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ دل جگر عطا فرمائے، اللہ ہمت عطا فرمائے، اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈالیے، اللہ لطف عطا فرمائیں گے، اور پھر آپ کو 1 کی بدلے 10 عطا فرمانی۔ کتنی دینی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ 1 کی بدلے 10 عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس یقین کے ساتھ اس رمضان میں میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں۔ ایک سورت پڑھ سکتے ہیں، ایک سورت کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، ان کو پوچھیں، ان کے پاس وقت لگائیں، اور جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے اللہ آپ کے دل کو منور کر دیں گے، اللہ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کے اوپر رحمت نازل ہوگی، آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پورے محلے کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ خدا را قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیے، یہ وہ کامیاب کتاب ہے جو ہمیں سربلندی کی طرف لے جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔